توریت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو حج پر لے کر جائیں، لیکن فرعون مسلسل انکار کر رہا تھا، اور جب اجازت لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں قوم کو لے کر نکلے تو وہ قوم مسلسل ضد کرنے لگی، بہانے بنانے لگی، جس کی وجہ سے وہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتی رہی، یعنی چاہتے تھے حج کو انجام دیں۔ تورات کے 12ویں باب کے 14ویں حصے میں دوبارہ خارج ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر حج کی بجائے حق استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جیم کو گاف تلفظ کرتے تھے۔ اس دن تم کو یادگاری کرے گا اور دائم تم اس کو انجام دو، اس کو خدا کے لیے نگہداری کریں اور اس کو ابدی قانون یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل کریں اور اس طرح سنبھال کر رکھیں۔ تورات کے 34ویں باب کے 35ویں حصے میں دوبارہ حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ حج ذبح کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس حج میں ذبح بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی۔ حج حضرت ابراہیم کے تمام مذہب میں تھا، انہوں نے اس حصے کو سرکوب کر دیا، تحریف کر دیا، کیونکہ اگر قبول کر لیتے تو پیغمبر کو قبول کرنا پڑ جاتا کہ جو اسی مکے میں دنیا آنے والا تھا، اور اس خانہ کعبہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اگر اس حصے کو قبول کر لیتے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شکست کا اعلان کرتے، لہٰذا اسے سینسر کر دیا گیا۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں اگر غور کریں کہ کافر اس طرح ہیں کہ جب قبلے کی تبدیلی کی آیت بیان ہو رہی ہے تو حق استعمال ہو رہا ہے، جبکہ ہماری زبان میں حج ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ جس کو پہلے کتاب دی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جانتے ہیں کہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہم اس کام سے غافل نہیں ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو ان پر طنز ہے۔ وہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ بقا کے ایک اور معنی بھی ہے، غرور و تکبر کو ختم کرنا، کیونکہ اس اجتماع بزرگ میں تمام شخصیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مثلاً ٹوپی سر پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ٹوپی پرانے زمانے میں پہچان ہوا کرتی تھی، لوگ ٹوپی دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور ٹوپی دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ نعلین بھی بہت اہم تھی، ہر شخص کی حیثیت کا اندازہ اس کی نعلین سے لگا لیا جا سکتا تھا، لہٰذا حکم دیا کہ ایسی نعلین پہنو کہ جو اوپر سے ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ اس زمانے میں جو غریب لوگ تھے وہ اپنے جسم کو 2 کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے، ایک کمر کے گر باندھتے تھے اور ایک سر پر ڈال دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لباس نہیں تھا، تو خدا نے کہا کہ میں تم کو فقیر ترین لوگوں کے لباس میں ڈھالوں گا، لہٰذا فقیر ترین لوگوں کے لباس میں ڈھل جاؤ۔ بال بنانے کا اسٹائل بھی ایک پہچان ہوا کرتا تھا، لہٰذا سب اپنے سروں کو منڈوا لو، سب کی ایک جیسی شکل نظر آئے، میں سب کو ایک ہی شکل میں لے کر آؤں گا۔ خدا کیوں سب کو ایک جیسا بنا رہا ہے؟ حج میں نہ امیر کا پتہ چلتا ہے نہ فقیر کا، تاکہ غرور ٹوٹے، لہٰذا اس کو بقا کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مضامین میں نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں پر کیا راز نظر آتا ہے؟ وہاں پہ یہوہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کتنے دل پذیر ہے تمہارے مسکن، یعنی تمہارے گھر کتنے خوبصورت ہیں، میری جان مشتاق ہے بلکہ کم ہو گئی ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کے صحنوں کے لیے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے دل زیارت کی تمنا کر رہا ہے، کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر ہماری ذبح گاہ بھی ہیں۔
اب تک جو لوگ تمہارے گھر میں ساکن ہیں وہ مسلسل تسبیح کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ اس کی طاقت تجھ میں ہے اور تیرا راستہ ان کے دل میں ہے، کیونکہ وادی بکا سے عبور کرتے ہیں، وہ چشمے بناتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے بیابان کے وسط میں وہ ایک چشمہ ہے، یہ ایک نشانی ہے اور اس کا نام بکا ہے، اور یہی نشانی وہاں پر موجود ہے آب زمزم کے جو بیابان کے وسط میں ہے۔ جو کوئی حق کی تلاش میں ہوتا اس کو قبول کر لیتا ہے اور بارش اس کو برکتوں سے ڈھانک دیتی ہے۔ یہ لوگ آئے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومنے لگے اور خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو ایک دوسرے کام میں لگا دیا۔ 7 مرتبہ گھومنے کو انہوں نے کہیں اور دکھانا شروع کیا۔ تیفلین، تیفیلا عبری زبان میں ہے۔ تیفلین یعنی ایک چمڑے کا پٹا ہے جو وہ اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹتے تھے اور پھر پیشانی پر رکھتے تھے۔ اب یہ پٹا کتنی بار ہاتھ کے گرد گھمانا ہے تو انہوں نے اس کو 7 مرتبہ میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر یہ کیوب کیا ہے؟ یہ موکب کعبہ۔ تم کعبے کے گرد 7 مرتبہ گھومو، لیکن انہوں نے اس پٹے کو 7 مرتبہ ہاتھ کے گرد گھمایا اور موکب بنا کر پیشانی پر رکھ دیا۔ تورات کے 8ویں باب کے پہلے حصے میں خداوند عالم حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ خداوند اس طرح فرماتا ہے کہ میری قوم کو رہا کرو تاکہ میری عبادت کریں۔ اور پھر 5ویں بار دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہا، یا ہاوہ، اسرائیل کا خدا اس طرح بیان کرتا ہے، میری قوم کو رہا کرو تاکہ میری قوم صحرا میں عید لے، یعنی میری قوم، میری امت، لیحجوا، ان کو چھوڑ دو، یہ لوگ اس بیابان میں جائیں تاکہ حج ادا کریں۔ اگر میری عبادت کرنے سے منظور صرف عبادت ہوتی تو وہ وہاں بھی کر سکتے تھے، اپنے گھروں میں بھی کر سکتے تھے، اس شہر میں بھی کر سکتے تھے، خود کے محلے میں بھی انجام دے سکتے تھے۔ یہ لوگ جوشن کے محلے میں تھے اور مصر کا علاقہ ہے کہ جس میں یہودی تھے، تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہودی تھے، اور یہ 6 لاکھ کے قریب یہودی خارج ہونا چاہتے تھے۔ ایک بڑا شہر تھا کہ جس میں وہ لوگ رہتے تھے، پرجمعیت تھا، وہیں پر عبادت کر سکتے تھے، لیکن شروع سے ہی قصہ قبلے کا ہے۔ لیکن یہ لوگ جہاں بھی اپنے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے تو فوراً اس کا نام تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ کیوں خلیج فارس کے بیچ میں اس طرح آتے ہیں؟ اس جزیرے کا نام ابو موسیٰ نہیں ہے بلکہ اوموسو ہے، یعنی سبز سرزمین، اور آہستہ آہستہ اس کے آگے الف لے کے آئے، اوموسو، اور پھر ابو موسیٰ کر دیا۔ موسیٰ کے والد کا وہاں پر کیا کام؟ اور اگر اوموسو کو ابو موسیٰ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو عرب تسلیم کر لیا، جبکہ وہاں پر عرب کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ لوگ بار بار کلمے تبدیل کرتے ہیں تاکہ حقیقت واضح نہ ہو۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی مکہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور اچھی طرح سے معماری سے بنا ہوا گھر کہاں پر ہے؟ خدا نے بنایا ہے۔ یہ جگہ خلقت کی ابتدا سے اہم نقطہ تھا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد وسعت دی۔ یعنی کیا ہے کہ زمین کو وسعت عطا کی؟ زمین گول ہے، کیا گول زمین کو وسعت دی جا سکتی ہے؟ اسے بڑا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں پر لفظ لکم استعمال ہو رہا ہے، یعنی تمہارے لیے وسعت دی، خود زمین کو بڑھا نہیں دیا، تمہاری نظر میں اس کی وسعت کو بڑھا دیا۔ یہ وہ واحد آیت ہے جو دہل ارض کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ مفسرین کا اس آیت میں اختلاف ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں
کہ زمین کا خلق ہونا اور زمین کا وسعت ایک ہی ہے اور آسمانوں کی خلقت ہوئی، سب کا اختلاف بعد ذالکہ میں ہے، والارض بعد ذالکہ، اور اس کے بعد دحاہا، یعنی ایک چیز اس سے پہلے تھی۔ اب قرآن ہمارے لیے خبر لا رہا ہے کہ پہلی جگہ جو ٹھنڈی ہوئی وہ کعبہ تھی۔ دوسرا نقطہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جو پانی سے باہر آئی تھی۔ ایران اور یہ سارے منطقے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا دریا تھا کہ جس کا نام تھیتس اوشین تھا، سب پانی کے نیچے تھا۔ اسی آذربائیجان کا علاقہ مرن میں معدن کولین ہے۔ یہ کون سا معدن ہے؟ اس میں چینی بنائی جاتی ہے۔ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ صدف کے چھلکوں سے بنا ہوا ہے، صدف کے کھولوں سے بنا ہوا ہے۔ آذربائیجان دیکھا جائے تو بلندی پر ہے، لیکن پھر بھی یہاں یہ پانی کے نیچے تھا۔ بعد میں یہ خشک ہوا اور وہاں پر صدف جمع ہو گئے اور پھر چینی کے برتن بنائے جانے لگے۔ پورا معدن سفید آٹے کی طرح ہے، چونے کی طرح ہے، نمک کی طرح ہے، پانی کے نیچے تھا۔ اور زمین کا وہ پہلا ٹکڑا جو پانی سے باہر آیا وہ علاقہ خانہ کعبہ کا تھا۔ ریاضی دانوں نے ریاضی کے ذریعے سے حساب لگایا تو کہا یہ نقطہ اہم ہے۔ جب زمین شناسوں نے اپنے علم کے تحت حساب لگایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہی نقطہ اہم ہے۔ جو دین کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی نقطہ اہم ہے۔ خدا تمام توجہ کو اس گھر کی جانب متوجہ کروا رہا ہے، کیونکہ اس گھر میں ایک بہت بڑا اتفاق پیش آنے والا ہے، ایک بہت اہم اتفاق۔ ہستی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ سب کی توجہ اس جانب ہونی چاہیے، اس سمت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جب اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں سے زندگی شروع ہوئی، اس گھر سے بشر کی دوبارہ حیات شروع ہوئی، دوبارہ اس گھر سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد یہاں سے وسعت پیدا ہوگی، حق یہاں سے پھیلے گا، کعبہ کے کنار سے تمام زمین معنوی حیات حاصل کرے گی، کلمہ انسانیت کی حقیقت وہاں سے نکلے گی۔ اگر آپ انسان متعالی کی شاخ کے پیچھے ہیں تو ضرور یہاں پر تلاش کریں، اور اس شرط کے ساتھ کہ انسان آسمانی ہوگا اور زمین اپنی تمام ہستی کو اس پر رہنے والے کو عطا کرے گی، حقیقی حیات زمین پر۔ قرآن کے مطابق ہم دو جنتان کی تلاش میں ہیں، ایک زمین پر اور ایک وہاں۔ ہم مسیحیوں کی طرح نہیں کہ ہر چیز کو جنت میں لے کر آئیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہودی فکر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے زمین پر ہے، آخرت کو چھوڑ دو، یہیں پر حکومت کرو۔ قرآن بتا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پر بھی جنت، وہاں پر بھی جنت۔ مگر ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے نہ جائے۔ کیوں مسلمانوں پر تحریفیں لگائی گئی، پابندیاں لگائی گئیں، تاکہ مسلمان دنیا کو دونوں ہاتھوں سے یہودیوں کے ہاتھ میں تقسیم کر دیں۔ مثلاً جو علاقے کے جہاں پر صوفی رہتے تھے، عام طور پر وہ شہر تھے کہ جہاں پر یہودی رہتے تھے۔ ان لوگوں نے تصوف کو اسلامی دنیا میں داخل کیا، یہاں تک کہ یہ اندلس تک چلا گیا، ثروت جمع کر رہا تھا، اس کے کنارے پر اخلاق بھی تھا، ایک حد تک تھا۔ اسلامی دانشمند اسلام کو پھیلا رہے تھے۔ صلیبی جنگ کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایک یادگار تحریر لکھی ہے، مغرب والوں نے لکھی ہے۔ مسلمان ڈاکٹر صلیبی فوجوں کی مدد کر رہا تھا اور اپنے خاطرات کو لکھ رہا ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا کہ جس کا سر درد کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے چاہا کہ میں ہدایت دوں کہ یہ کام اس کے لیے کر لو، وہ کام کر لو، ابھی میں ہدایتیں دینے ہی والا تھا کہ وہاں پر موجود ڈاکٹروں نے اسے مجھ سے لے لیا
اور کہا کہ اس کے سر میں جن ہے، اور اس کے سر پہ شمشیر سے مارا، خون بہنے لگا اور وہ مر گیا۔ ایک اور شخص کو لایا گیا، اس کی ران پر زخم تھا، میں پٹی کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے تلوار سے اس کی ٹانگ اڑا دی اور وہ مر گیا۔ ڈاکٹر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، وحشی تھے وہ لوگ۔ لہٰذا ہارون کے زمانے کے بعد قصے آہستہ آہستہ شروع ہونے لگے، اور ایسا نہیں تھا کہ امام اپنے معجزے دکھا رہے تھے، نہیں بلکہ مناظرے کر رہے تھے۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ ہارون کے بعد مامون کا دور آیا۔ کیا کیا اس نے؟ تصوف کو پھیلا دیا۔ دنیا کو چھوڑ دو، سب اس طرف ہے، آپ کا جسم کیا کرے گا؟ سب چیز کو چھوڑ دیں، کس کے لیے؟ اور پھر آہستہ آہستہ اسلام اپنے اوج سے ہٹتا چلا گیا۔ اور 1400 سال پہلے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے تالابوں سے پانی پیتے تھے کہ جس میں اونٹ پیشاب کرتے تھے۔ اب ایسے حالات میں اسلام برش کرنا سکھا رہا ہے، اور یہاں پر برش کرنا، نہانا، غسل، وضو، بالوں کو کنگھی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اگر ایسی جگہ پر کسی کو بھیجا جائے تو وہ سب انکار کر دیں گے، کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایسے حالات میں جب وہ گزرتا تھا تو اس سے پہلے وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی، اس سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ وہ سلام کرتا تھا، ایک نمونہ پیغمبر تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ جس گھر میں بھی مکڑی کے جالے ہوں فقر آتا ہے۔ اگر ایک چیز خراب ہو اور اسے فوراً ٹھیک نہ کیا جائے تو وہ آخر تک خراب ہو جاتی ہے، یعنی خرابیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ خطا اور غلطی کو بھی ابتدا میں اگر سدھار نہ لیا جائے، اور تمہارے گھر میں مکڑی آئی ہے، جالا بنایا ہے، اگر ایک مکڑی آئے گی اور جالا بنائے گی تو آہستہ آہستہ گندگی بڑھتی چلی جائے گی، تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخر تک جاؤ گے۔ جب آپ ذہنی طور پر فقیر نہیں ہوگے تو باہر کی دنیا میں بھی فقیر نہیں ہوگے۔ پہلے ذہن کی اصلاح ہو۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھو، قرآن آپ کے ذہن کو منور کرتا ہے، ذہن بند راستوں کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا راستہ یہی ہے۔ آپ ہمیشہ کامیاب ہیں، کم بھی ہے تو بھی کامیاب ہے، سختیاں گلے تک آ جائے تو بھی کامیاب ہے۔ خوف نہیں کھائیں گے، ڈٹ کر کھڑے رہیں، پہلے ذہن کو کامیاب کریں، پہلے ذہن میں خود کو کامیاب بنائیں۔ مومن کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی ناکامی نہیں رکھتا، کوئی بھی چیز خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا ہر چیز خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا کی طرف سوء ظن نہ رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ جو بھی اس سے ملے نیک ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ اسلام کے دورانیے میں بھی عجیب و غریب علامتیں تھیں، یعنی کیا؟ پیغمبر 63 سال کی عمر میں شہادت پر فائز ہوئے، افسردہ نہیں تھے، خود جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب وہ تھے، ایک نیرومند انسان تھے۔ مکہ فتح ہونے کے کچھ سالوں بعد تک پیغمبر تھے، جنگ کی سالم انسان تھے، یہاں تک کہ ایک 36 سال کا جوان اور ایک کہاں 50-60 سال کا بوڑھا، کون اپنے پاؤں کو دوسرے کے کندھے پر رکھے اور بتوں کو توڑے؟ عام طور پر وہ جوان نیچے کھڑا رہے، بے ادبی ہے۔ خدا ان تمام آیات میں نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ خدا نے وعدہ دیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل سے کہ طہر بیتی، میرا گھر پاک ہو، تمہارے ہاتھوں سے یہ پاکی ہوگی۔ یا رسول اللہ، نہیں، تم اپنا پاؤں میرے کندھوں پر رکھو اور اوپر جا کر ان بتوں کو توڑو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ تم یہیں پر دنیا آئے ہو، تمہاری نسل بھی یہیں کے لیے ہے۔ حج صرف صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے، کعبہ کے گرد گھومنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اشارہ کر رہا ہے، رہنما دے رہا ہے، ایک امام کی جانب اشارہ ہے۔
بغیر امام کے صرف خود کو تھکانا ہے۔ یہاں پر ایک جہت ہونی چاہیے، وہ امام جو اس کعبے کی حقیقت اور روح ہے، کعبے سے دور ہو جاتا ہے، عرفات کو پڑھتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، پھر دیکھیں لوگ اس پتھروں کے ساتھ رہتے ہیں یا امام کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس وقت معاشرے کا ایک امتحان تھا، لوگ پتھروں کے ساتھ رہ گئے، روح جدا ہو کر کربلا آ گئی، ذبیحہ ہے کربلا میں، ہاجر ہے کربلا میں، 6 مہینے کا اسماعیل بھی ہے، نوجوان اسماعیل بھی ہے، علی اصغر سے علی اکبر فدا ہوتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے۔ ظہور کب ہے؟ جب روح جسم میں لوٹ جائے گی، جب یہ امام عاشورہ کی حقیقت کعبے کے پاس واپس آ جائے۔ لہٰذا وہ شخص کعبے کے پاس ٹیک لگا کر آواز لگائے گا یا بقیت اللہ، اور فوراً ایک شخصیت کا تعارف کروائے گا اور آواز لگائے گا، فریاد بلند کرے گا، اِنَّ جدی الحسین قتلہ عطشاں۔